آج ہم میں سے ہر بندہ اللہ رب العزت نے جس حال میں رکھا ہوا ہے شکر ادا کرنا شروع کرے. شکر کی تینوں باتیں کہ یاد رکھے کہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، شکر ادا کریں، اور جہاں اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا وہاں کرے، جہاں سے منع کیا وہاں سے بچے، تقوی کی زندگی اختیار کرے. اللہ زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں گے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث گزرے ہیں، بہت امیر آدمی تھے. کہتے ہیں میں نے امیروں کے ساتھ بھی وقت گزارا اور غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھی وقت گزارا. فرماتے ہیں کہ جب تک میں امیروں میں اٹھتا بیٹھتا رہا تو مجھے کبھی شکر کی توفیق نہیں ملی، اور یہ بھی مجھے مل جائے وہ بھی مجھے مل جائے، اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی یہ ہو، اس کے پاس وہ ہے تو میرے پاس بھی ہو، میں اسی میں رہا. اور جب میں نے غریبوں کے پاس جانا شروع کیا، ان کے پاس بیٹھنا شروع کیا، تو وہاں تو وہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا جو میرے پاس تھا، میرے گھر میں تھا. تو میں ان کے گھروں میں جا کے شکر ادا کرتا تھا، یا اللہ تو نے مجھے یہ بھی دیا، تو نے مجھے یہ بھی دیا، تو نے مجھے یہ بھی دیا. تو ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، دنیا کے معاملے میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی، اور دین کے معاملے میں اپنے اوپر والوں کو دیکھیں. اب ہوتا کیا ہے، ہم دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ جنت میں جائے گی تو میں بھی چلا جاؤں گا. اس قسم کی باتیں کہ جی وہ کیا کرتے، تم کیا کرتے ہو. دین کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھتے ہیں تو عمل سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اوپر والے کو اگر دیکھتے تو عمل میں آگے بڑھتے. اور دنیا کے معاملے میں اگر اوپر والے کو ہم دیکھیں گے تو جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ. اب اس کے اوپر ایک دو واقعات بھی ہیں. دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے پیارے نبی تھے، بڑے پیارے کلیم اللہ تھے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ اپنے رحمت سے ہم سب کو جنت میں لے جائے. ان حضرات کی ملاقاتیں بھی ہوں گی اور مجلسیں بھی ہوں گی، زیارت بھی ہوگی. کیسے ہوگی؟ جب ان کے طریقے پر ہم چلیں گے اور دین کی محنت کریں گے، پھر انشاءاللہ ضرور ہوگی. جا رہے تھے کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے، تو ایک دفعہ راستے میں دو بندے ملے. ایک نے کہا موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ سے بات چیت ہوتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو جا کے میرا پیغام دے دیں، میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں، کم ہی نہیں ہوتا مال. اللہ پاک سے کہیں مجھے نعمتیں دینا بند کر دیں، بہت ہے میرے پاس، پریشان ہو گیا ہوں، سنبھالنا مشکل ہے، آتا ہی چلا جا رہا ہے. ہم نے تو ایسا بندہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تھا کہ جی دعا اللہ سے جا کے کہہ دیں مجھے اور نہیں چاہیے، مجھے میں نہیں، اب بہت ہو گیا، بہت مال آ رہا ہے. اتنے میں آگے گئے تو ایک آدمی تھا. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ کے اللہ تعالیٰ سے بات ہوگی، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ایک یہ دھوتی سی ہے، لنگی سی، اور کیا ہے میرے پاس، تو اللہ سے کہیں مجھے کچھ دے دیں. اللہ رب العزت نے دونوں بندوں کا پیغام پہنچا دیا. واپس آئے تو اللہ رب العزت نے پہلے بندے کو جو ہے نا، جو امیر آدمی تھا، اس کو کیا پیغام دیا، مواقع کا مفہوم بتا رہا ہوں، پہلے کس سے ملاقات ہوئی یہ بات نہیں ہو رہی. امیر آدمی جو تھا نا، نعمتوں پہ شکر کرنے والا، اس کو کہا بھئی دیکھو بھئی اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے، تم آج سے میری ناشکری شروع کر دو، نعمتیں خود بخود آنی بند ہو جائیں گی. لیکن جب تک تم شکر ادا کرتے رہو گے، ہمارا قانون ہی نہیں ہے نعمتوں کو روک دینا، تو قانون تو ہمارے تبدیل نہیں ہوتے ہیں، تم ناشکری شروع کر دو، خود بخود رک جائے گا. نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں کیسے اللہ کی ناشکری کر دوں، اتنا میرے پاس ہے، اتنا اللہ مجھے دے رہے ہیں، میں ناشکری کر ہی نہیں سکتا، کس بات پہ ناشکری کروں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ کا قانون یہ ہے تیری نعمتیں نہیں کم ہو سکتی. تو شکر گزار بندہ نعمتوں میں رہتا ہے. یہ شکر جو ہے نا، یہ نعمت کی، یہ جو نعمتیں ہیں یہ شکر کی رسی سے بندھی ہوئی ہیں. آپ شکر ادا کر دیں، نعمتیں پڑی رہیں گی، جا ہی نہیں سکتی، اور ناشکری شروع کر دیں تو خود ہی باہر نکل گیا.